وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں، وہ لوگ جن کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا اسے جو توڑتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت ہے جو اولئک هم الخاسرون، دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، قیامت کے دن بھی نقصان اٹھائے گا۔ رشتہ داری انتہائی اہم ہے۔ رشتہ داری کو جوڑنا اسلام کا حکم، اللہ کا حکم ہے۔ رشتہ داری کو توڑنا یہ اسلام کا مذاق ہے۔ رشتہ داری کو توڑ دینا، قطع تعلقی کر دینا، جینا مرنا ختم کر دینا، سلام دعا تک ختم کر دینا، جب کہ کوئی عذر شرعی نہ ہو تو یہ شخص اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 73 پر ہے، حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خراسان میں ایک شخص رہتا تھا، نیک متقی پرہیزگار، نماز بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا، حج بھی کرتا، عمرے بھی کرتا، اور لوگوں کی نگاہ میں بھی بہت معزز تھا۔ اس نے خراسان سے سفر کیا اور سفر کرتے کرتے مکہ مکرمہ آیا۔ اب مکے کی مدینے میں کی محبت اس کی اندر اتنی بڑی کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں ساری زندگی یہیں پہ رہ کر گزاروں گا، وہیں بس گیا۔ لوگوں میں اتنا مشہور و معروف ہو گیا، نیک متقی پرہیزگار بندہ، کہ لوگوں نے اپنی امانتیں اس کے پاس رکھوانا شروع کر دی۔ کوئی بھی آتا کہتا یار یہ میری چیز امانت رکھ لو کیونکہ آپ نیک ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ اس میں خیانت نہیں کریں گے، اور واقعی وہ خیانت نہیں کرتا تھا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے جب اس کی مشہوری سنی تو میرے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھیں، سونے کی ڈلیاں۔ مجھے سفر پہ جانا تھا، میں اس کے پاس پہنچا، اس خراسانی شخص کے پاس، اور میں نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں تو یہ 10,000 اشرفیاں بطور امانت یہ آپ رکھ لیں، جب میں واپس پلٹوں گا تو یہ مجھے دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اشرفیاں دی اور میں سفر پہ چلا گیا۔ کئی ماہ کے بعد میں واپس آیا، اب مجھے حاجت تھی کہ وہ اشرفیاں میں لوں، تو میں نے اس خراسانی کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے اہل خانہ کے پاس پہنچا، بیوی بچوں کے پاس، ان سے معلومات لی کہ میں نے اسے 10,000 اشرفیاں دی تھی، وہ کہاں ہیں؟ اہل خانہ نے کہا ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، آج تک انہوں نے اس پر کوئی بات ہی نہیں کی، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم آپ کو ضرور بتاتے۔ اب یہ پریشان ہوا، 10,000 سونے کے سکے، یعنی اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی اس کے پاس رکھوائی۔ مشہور کیا تھا؟ لوگوں کی امانت کی حفاظت کرتا ہے، مگر انتقال ہو گیا ہے، اب کسی کو خبر بھی نہیں۔ اب بتائیے کیسے اس کے یہ 10,000 سونے کے اشرفیاں کیسے ملیں گی؟ مکہ کے علماء کے پاس آیا اور یہ سارا واقعہ اس نے سنایا۔ علماء نے کہا کہ معاف کر دو، چھوڑ دو اسے، اب انتقال ہو گیا ہے، اب کیا کرو گے واپس لے کر؟ کہا میری زندگی کی ساری جمع پونجی یہی ہے، اگر یہ مجھے نہ ملے تو کئی میرے کام ایسے ہوں گے کہ جو رک جائیں گے اور زندگی کا گزارنا میرے لیے دشوار ہوگا۔ تو آپ علماء ہیں، آپ کے بعد ہر چیز کا حل ہے، آپ اس کا حل بتائیے۔ تو ایک عالم نے کہا کہ اگر تمہیں واقعی یہ 10,000 سونے کی اشرفیاں چاہیے تو ایسا کرو، زمزم کے کنویں پر آؤ اور رات کی آخری پہر میں جب کوئی موجود نہ ہو، زمزم کے کنویں کے پاس آؤ اور یہاں پر کنویں کی طرف منہ کر کے اس کو آواز دو، اے فلاں تمہارے پاس میری امانت کی کہاں ہے؟ اس عالم نے کہا ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اس کا حلیہ بتایا کہ نمازی تھا، نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لوگوں کے ہاں اتنا مقبول تھا، مشہور تھا کہ لوگ اپنی امانتیں، اپنی زندگی کی قیمتی چیزیں بھی اس کے پاس رکھواتے تھے، لوگوں کو اتنا اعتماد اپنے گھر والوں پر نہیں تھا جتنا اس نیک بندے پر تھا۔ اگر واقعی وہ اتنا متقی پرہیزگار ہے تو آپ زمزم کے کنویں کے پاس جا کر اسے پکارو، ہم اللہ کی بارگاہ سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ یہیں سے تمہیں جواب دے گا، کیونکہ آب زمزم کا کنواں وہ ہے کہ جہاں مرنے کے بعد جو جنتی روح ہوتی ہے اللہ اس کو اسی کنویں میں داخل فرما دیتا ہے۔ اتنا نیک متقی پرہیزگار ہے تو اسی کنویں کے اندر ہوگا، ہم اللہ کے بارگاہ سے یہی امید کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے،
رات کا آخری پہر آیا، جب دیکھا کہ لوگ چلے گئے سارے، اب زمزم کے کنویں کے پاس آیا اور جھانک کر اسے پکارا، کہا فلاں، میں نے 10,000 سونے کی اشرفیاں، سونے کے سکے تمہیں دیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ مگر اسے جواب نہیں ملا، فجر تک پکارتا رہا، جواب نہیں آیا۔ اگلی رات آئی، پھر پکارا، اے فلاں، 10,000 سونے کے سکے دیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ جواب نہیں ملا۔ تیسری رات آئی، پھر رات کی آخری پہر میں پھر گیا، پھر پکارا، رویا، کہا میری ساری زندگی کی جمع پوجی یہ 10,000 سونے کے سکے کہاں ہیں؟ مگر اندر سے جواب نہیں ملا۔ جب مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا، تو علماء کے پاس پھر آیا، رونے لگ گیا، کہا اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب علماء نے سنا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر وہ اس کنویں میں اس کی روح نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ جنتی نہیں ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں اور آپ اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں ہماری زندگی کے اعمال کیسے ہیں۔ اس بندے کی بات کر رہے ہیں جس بندے نے زندگی کا بہت بڑا حصہ مکے مدینے میں گزارا۔ کتنے حج کیے ہوں گے، کتنے عمرے کیے ہوں گے، کتنے طواف کیے ہوں گے، کتنی قرآن کی تلاوت کی ہوگی، کتنا صدقہ خیرات کیا ہوگا، کتنی رب کی پاکیزہ عبادت کی ہے، مگر اس کی روح زمزم کے کنویں میں نہیں ہے۔ علماء نے کہا اب چھوڑ دو، اب ایک ہی بچا ہے، دوزخ کا کنواں، وہ کنواں جہاں دوزخ کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ کہا مجھے بتائیے، مجھے وہ رقم واپس چاہیے۔ ایک عالم نے کہا یمن جاؤ، وہاں ایک وادی ہے برہوت، اس کا نام ہے برہوت، اس میں ایک کنواں ہے، اس کنویں پہ جا کے جھانکو اور اس کو آواز دو۔ اب یہاں نہیں ہے تو وہاں ضرور ہوگی اس کی روح۔ اب اس نے مکے سے پھر سفر کیا، سفر کرتے 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 یمن پہنچا، معلومات کرنے پر برہوت نامی وادی میں پہنچا، رات کا آخری پہر آیا۔ اب اس کنویں پر آ کر اس نوجوان کو پکارا کہ فلاں، میں نے 10,000 سونے کے سکے، سونے کی اشرفیاں تمہارے پاس رکھوائی تھی، تمہارا تو انتقال ہو گیا، مگر بتا وہ سونے کے سکے کہاں ہیں؟ تو سیدنا یحییٰ بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس شخص نے کہا، اس خراسانی شخص نے، اس کی روح نے فوراً جواب دیا ہے، پہلی ہی پکار پر بول پڑا کہ گھبرا مت، فلاں جگہ جا، مکے کے فلاں کونے میں، زمین کے فلاں حصے پر زمین کھود، تیری امانت وہاں موجود ہے، میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی ہے، سنبھال کے رکھا ہے۔ اب یہ کہتا ہے میری ساتھ میں سانس آئی، اتنی مشقتیں محنتیں سب مجھے وصول ہوئی کہ چلو میری رقم باقی ہے۔ اب جب میں واپس پلٹنے لگا تو میں نے اس سے اب آتے آتے یہ سوال کیا کہ اے فلاں، یہ بتا تو صحیح، تو تو نیک تھا، تو تو متقی تھا، تو پرہیزگار تھا، لوگ تجھے اللہ کا نیک بندہ سمجھتے تھے، تجھ پر جو لوگوں کا اعتماد تھا وہ کسی اور پر نہیں تھا، لوگ اپنی قیمتی چیزیں تمہارے پاس رکھوا رہے، اپنے اہل خانہ کے بعد نہیں رکھواتے تھے، اتنا نیک متقی پرہیزگار، نمازیں بھی کمال، روزے بھی کمال، حج زکوٰۃ صدقہ خیرات، ساری زندگی جس کی مکے مدینے میں رب کی عبادت میں گزری ہو، آپ بتائیں اس سے بڑا نیک کون ہوگا؟ تو اس نے کہا دنیا کے ہاں تو نیک مشہور تھا، مگر یہ تو بتا تیری روح وہ بھی دوزخ کے کنویں میں۔ تو اس خراسانی شخص نے کیا جواب دیا؟ کہا ہاں میں واقعی نیک تھا، لوگ مجھے اچھا سمجھتے تھے، میں نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج زکوٰۃ بھی کرتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، نیک اعمال بھی کرتا تھا، لوگوں کی امانت کی حفاظت بھی کرتا تھا، مگر ایک گناہ ایسا تھا جو میرے اندر موجود تھا۔ وہ کیا؟ کہا میں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوا تھا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر، رشتہ دار کہاں تھے؟ خراسان میں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑا، کسی بھی ناراضگی کی وجہ سے جینا مرنا ختم کیا، اتنا بیزار ہوا کہ خراسان چھوڑ کر مکے مدینے میں آ کر بقیہ زندگی گزاری۔ اللہ کو میرا یہ جرم اتنا ناپسند آیا کہ مرنے کے بعد اللہ نے میری روح کو ایک دوزخ والے کنویں میں داخل فرما دیا ہے۔
کس کی بات کر رہا ہے؟ نیک متقی پرہیزگار شخص کی. ہم غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے. میرے بندے، اگر چاہتا ہے کہ تیری دنیا جنت بنے، تیری قبر جنت بنے، قیامت کے دن جب میری بارگاہ میں آئے تو رب تجھ سے راضی ہو، تو فرمایا جن کاموں سے میں نے روکا اس سے رک، اور ان میں ایک کام یہ ہے کہ زندگی میں کبھی قطع تعلقی مت کرنا. ہمیشہ جن سے میں نے رشتہ جوڑنے کا کہا ان سے جوڑ، جن سے توڑنے کا کہا ان سے توڑ. بد مذہب، بد عقیدہ، گمراہ، فاسق، فاجر شخص جو رشتہ داری نہیں ہوتے، عقائد میں بگاڑ پیدا کرتے، ایمان برباد کرتے، ان سے تعلق جوڑ، تعلق توڑ. اور جو تیرے رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ ہے، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہیں، خاندان جو میں نے مشتمل تمہیں دنیا میں دیا ہے، اس خاندان پر مشتمل افراد کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے. ان سے تعلق مت توڑ. اگر اس سے تعلق انسان توڑتا ہے تو آپ سوچے وہ کتنا نیک متقی پرہیزگار ہو، وہ سوچے اس کا انجام کہاں پر ہوگا. اور اگر ان سے جوڑ کے رکھتا ہے، عقائد میں مضبوط ہے، رشتہ داری میں مضبوط ہے، اعمال میں کمزوری ہے، اللہ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے، اس کو ایمان کی زندگی دیتا ہے، ایمان پر موت دیتا ہے. کیوں؟ اس نے اپنی طاقت کے مطابق شریعت کے احکام کی پاسداری کی، شریعت پر عمل کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی. اب جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، اللہ اپنے بندے کو معاف کر کے اس کی قبر کو جنت کا گلزار بنا دیتا ہے. اور یہی بندہ رب کی اتباع کرتے ہوئے، شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ کریم شریعت کی اتباع اور پاسداری کی وجہ سے اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا.